صاحب نے بڑی اچھی طرح سے پرویا، اپنے خطبے کو آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستوں، انہوں نے حدیث قدسی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته محرما فلا تظالموا وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا۔ یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا۔ ظلم کرنا یہ حرام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم کو اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر حرام کر دیتا ہوں، حرام ہے یہ، اس لیے تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم لوگوں کے اوپر بھی میں نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے فلا تظالموا، کبھی بھی تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ظلم نہ کرو۔ میرے بھائی اور دوستوں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے نکال کر کسی اور جگہ پہ ڈال دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ظلم اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ یہ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ تو گویا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ شرک کرنا اللہ کے حقوق کو لے کر کے کسی اور کے لیے دے دینا، دعا کرنا اللہ کے حقوق میں سے یہ حق ہے۔ بچے مانگنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اللہ سے ہم کو بچہ مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مغفرت چاہیے، لیکن اللہ کے حق کو چھین کر کے ہم نے کسی ایسے شخص کو دے دیا جو انسان قبر میں مدفون ہے، مر چکا ہے، وہ انسان، اور ایسے لوگوں سے دعائیں کرنا میرے بھائی اور دوستوں کسی کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ اللہ کے حق کو چھین کر کے کسی بشر کو دے دینا، کسی اور کی طرف صرف کر دینا، کسی اور سے دعائیں کرنا، کسی اور سے استغاثہ کرنا، عبادت کو کسی اور کی طرف پلٹ دینا یا صرف کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم میرے بھائی اور دوستوں، انسان کا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا۔ انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، وہ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب محرمات کا مرتکب ہوتا ہے، جب منکرات کو جب انسان کرتا ہے، غلط چیزوں میں پڑتا ہے، حرام چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے، تو گویا کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، حسنات کرے، صدقہ خیرات کرے، نیک اعمال کرے، جس سے اس کے نفس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستوں، ایک ظلم ہے کہ انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بندوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، منصب پہ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، کسی کے حقوق کو مار دیا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر لیا، کسی کے اوپر تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کا غیبت کیا، کسی کی چغلی کیا، یہ سارے کے سارے ظلم میں آتے ہیں، کس کے اوپر؟ دوسروں کے اوپر، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نفس کے اوپر بھی حرام قرار دیا اور لوگوں کے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص کسی اور کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ بہت بڑی شناعت ہے اور بہت بڑی قباحت ہے۔ اس کے بعد انسان کوئی ظلم کرتا ہے، جیسے کہ کسی کے حق کو مار لیا، کسی کی راتب ہے، یا کسی کا کچھ بھی، کسی کو گالی دے دیا، تو اس لیے قیامت کے دن سب سے بڑا جو قلاش ہوگا، قلاش قیامت
کے نیک اعمال بہت ہوں گے، جنہوں نے بہت عمل کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن میرے بھائی اور دوستوں کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا۔ اس دن اللہ کے سامنے وہ بندہ حاضر ہوگا اور کہے گا یا رب اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے تھپڑ مارا ہے، مجھے گالی دی ہے، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس دن میرے بھائی اور دوستوں یہ جو ظالم ہوگا، ظالم کے پاس بھی بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، سکتا ہے اس نے نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، نیک اعمال بھی کیے، لیکن اس دن جو مظلوم ہوگا، مظلوم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دن عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور اس ظالم کے خزانے سے نکال کر کے، اس کے نیک اعمال کو نکال کر کے، جتنے بھی جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے سب کو بانٹ دے گا، سب کے اندر تقسیم کر دے گا، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے اور اس کی جھولی میں کوئی حسنات نہیں اور کوئی خیرات نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی نیک چیز اس کی جھولی میں نہیں۔ تو اب کیا ہوگا یار؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو مظلوم ہوں گے ان کی غلطیوں کو اور ان کے سیئات کو اس ظالم کے جھولی میں ڈال کر کے اس کو جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، قیامت کے دن یہ جو ہے بہت ہی شناعت ہوگی اور بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ انسان کسی اور کے اوپر ظلم کرے یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے یا جو ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرے، یعنی اپنے نفس پہ شرک کر کے ظلم کرے۔ یہ سارے کے سارے مظالم ہیں، اور جو شخص بھی کسی اور کے اوپر اگر ظلم کرتا ہے تو ایک مرتبہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے بھی بڑا، بہت بڑا جو عرش پہ مستوی ہے، جو سب سے بڑا جو ہے خالق اور رازق ہے، سب کا مالک ہے، اس ظلم کو اس نے حرام قرار دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، قیامت کے دن کسی کا ظلم نہیں چلے گا، بلکہ اس دن عدل کی کرسی پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور تمام لوگوں کے، مظلوم کے اور اللہ کے درمیان جو ہے کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ دعوت المظلوم جو ہوتی ہے اللہ کے ساتھ جو انسان بد دعا کرتا ہے کسی ظالم پہ، گویا کہ میرے بھائی اور دوستوں اللہ اور اس شخص کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، گرچہ وہ مشرک ہو، گرچہ وہ کافر ہو، گرچہ وہ فاسق ہو، لیکن اگر مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں ہم لوگ توبہ کریں یہ ظلم سے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ظلم ہوگا اور ظلمات جو ہے اس دن ہم یعنی اللہ کے سامنے نہیں چل پائیں گے، اور صراط پہ ہم لوگ نہیں جا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم بہت بڑی شنیع چیز ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بری رکھے اور ہمیں بچائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔